لا إله إلا الله لا إله إلا الله توحید-sunnah.com لا إله إلا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ إلا الله لا إله إلا الله واحد المتوحد بالوحدانية هو الله، الفرد المتفرد بالفردانية هو الله، العزيز المتعزز بالعزة هو الله، القدير المقتدر بالقدرة هو الله، الأول هو الله، والآخر هو الله، والظاهر هو الله، والباطن هو الله، قبل كل شيء هو الله، وبعد كل شيء هو الله، الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله. صدق الله العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم بزرگوں، معزز علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے میری طبیعت اس وقت کچھ ٹھیک معلوم ہوتی ہے، ورنہ جب میں گھر سے نکلا تھا اس وقت تھوڑا سا پریشان تھا اور رات بھر بھی میرے پیٹ میں کافی درد رہا. وہی بات ہو گئی، پرانی بات جو میں آپ کو کہتا تھا، کوا چلا ہنس کی چال، اپنی چال بھول گیا. انگلینڈ والوں کے ساتھ جب میں نے کھانا شروع کیا، یہ تو غضب کا کھانا کھاتے ہیں، یہ تو میں نے دیکھا، معلوم نہیں آج بھی افطاری کے اندر جب میرے سامنے گھر کے اوپر جو تھال پر تھال لائے گئے تو میں اپنے دل میں سوچنے لگا کہ انگلینڈ والے انسان بن کر کھاتے ہیں یا جانور بن کر کھاتے ہیں. انگلینڈ والوں کا کھانا تو بڑا عجیب و غریب ہے، ورنہ ہم نے تو سنا تھا پہلے کہ اطباء یہ بات لکھتے تھے، اور خود حدیث سے بھی کچھ یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کو کھاتے وقت اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ ایک حصہ کھانے کا ہو پیٹ میں، ایک حصہ پانی کا ہو، اور ایک حصہ خالی رکھے تاکہ سانس اوپر جائے اور نیچے آئے. جب آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی طبیعت ٹھیک ہوتی ہے. لیکن انگلینڈ والوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ پورا پیٹ ہی بھرتے جاتے ہیں.
جو پانی کی جگہ ہے، جو سانس کی جگہ ہے، جو کھانے کی جگہ ہے، پورا پیٹ گلے تک بھر دیتے. اور ان سے جب پوچھو انگلینڈ والوں سے کہ پانی کا کیا ہوگا تو کہتے وہ تو اپنی جگہ خود بنا لے گا. اور سانس کا کیا ہوگا تو کہا سانس آئے یا نہ آئے ہمیں تو کھانے سے مطلب، اسی پر جیئیں گے اسی پر مریں گے. میرے بھائیوں، آج میں آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ سیرت بتاؤں، ایک دو باتیں صحابہ کے بارے میں بتا دیتا ہوں. یہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی پسندیدہ جماعت تھی. صحابہ کرام سب کے سب خدا کے بخشے بخشائے بندے ہیں. ان کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سارے صحابہ سے راضی ہے اور یہ سارے صحابہ اپنے پروردگار سے راضی ہے. اور ایک تفسیر کے مطابق قرآن کریم کی یہ آیت صحابہ کرام کی شان میں نازل ہوئی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت وہ ہے کہ یہ اگرچہ اپنی قبر میں سو رہے لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اوپر رحمتیں اور مغفرتیں برابر اترتی رہتی ہیں. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور صحابہ کرام کی یہ جماعت ہے جن کو خدا کی طرف سے ہدایت نصیب ہو چکی ہے. اور ایک جگہ پر قرآن کریم نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا اولئک حزب اللہ، کہ صحابہ کرام کی جماعت یہ تو اللہ کی جماعت ہے. اور آگے اللہ فرماتے ان حزب الشیطان هم المفلحون ان حزب اللہ هم المفلحون، کہ جو اللہ کی جماعت ہوتی ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہونے والی ہوتی ہے. تو میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت ہمارے دلوں کے اندر پیدا کرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم، کہ میرے صحابہ تو ستارے کی طرح ہے. فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، تم نے جس صحابی کا دامن پکڑا تم صحیح منزل کے اوپر پہنچ جاؤ گے. تو صحابہ کرام کی جماعت بڑی مبارک جماعت ہے. اور سارے صحابہ کرام کے اندر جو سب سے اونچا مقام ملا ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. خیر، میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاؤں صحابی کے متعلق اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے متعلق، جس سے معلوم ہوگا کہ صحابہ کرام کا مرتبہ خدا کے یہاں کتنا اونچا ہے. ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام ہے علامہ یافعی یمنی رحمت اللہ علیہ. ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ ہر سال حج کے لیے جایا کرتے تھے اور ان کی ایک عادت تھی جب یہ حج کے لیے جاتے تھے اور اپنے حج کے تمام ارکان سے فارغ ہو جاتے اور اس کے بعد جب مدینہ منورہ پہنچتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس چلے جاتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے جا کر جو کچھ بھی ان کو درود اور سلام بھیجنا ہوتا یہ اللہ کے رسول کی قبر کے اوپر بھیجتے. اور ان کی ایک عادت تھی کہ ساتھ میں کچھ اشعار لے کر جاتے تھے جس میں حضرت ابو بکر کی تعریف ہوتی، جس میں حضرت عمر کی تعریف ہوتی. جب اللہ کے رسول پر درود و سلام بھیج دیتے، جو دعائیں کرنی ہوتی وہ دعائیں کر لیتے، اس کے بعد ان اشعار کو نکالتے اور حضرت ابو بکر کے بارے میں تعریفی اشعار پڑھتے، حضرت عمر کے بارے میں تعریفی اشعار پڑھتے. تاریخ میں علامہ یافعی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جب انہوں نے اشعار پڑھنا شروع کیا، اب حضرت ابو بکر کی تعریف کے اوپر کچھ اشعار پڑھے، ان کی قربانیاں جو اسلام کے واسطے اس کے بارے میں کچھ اشعار پڑھے، حضرت عمر کی تعریف میں کچھ اشعار پڑھے. بہت سے لوگ جمع ہو گئے. اب وہ وقت ہی ایسا تھا علامہ یافعی بھی رو رہے تھے اور جو لوگ ان کے ساتھ میں تھے وہ بھی رونا شروع کر دیا. تاریخ کے اندر لکھا ہے ایک آدمی وہاں ایسا موجود تھا جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی دشمنی تھی، جس کے دل میں ابو بکر اور عمر کی عداوت تھی. اس نے جب دیکھا کہ یہ کون سا عالم ہے جو ایسے اشعار پڑھتا ہے کہ ابو بکر کی تعریف کرتا ہے تو یہ بھی روتا ہے، اس کے ساتھ میں قریب کھڑے ہونے والے بھی روتے ہیں، بس اس کے دل میں تو ابو بکر اور عمر کی عداوت تھی، دشمنی تھی. اس نے یہ کیا کہ جب وہ اشعار سے فارغ ہو گئے تو علامہ یافعی کے پاس گیا اور جا کر اپنا پتہ بتایا اور کہا رات کو میرے گھر پر آنا، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کر دوں گا.
اب علامہ یافی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ کسی مسلمان بھائی کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے قبول کر لیا, اس کا پتہ رکھ لیا. اب یہ آدمی, اس کے دل میں تو ابو بکر کی دشمنی تھی, عمر کی عداوت تھی. یہ اپنے گھر میں جاتا ہے اور اپنے غلام کو جا کر سکھاتا ہے کہ دیکھ رات کو جو مہمان میرے یہاں پر آئے گا وہ کھانا کھانے کے ارادے سے آئے گا, لیکن تم یہ کام کرنا, اپنے 2-3 غلاموں کو کہتا اس کو پکڑ لینا, اس کی زبان کو باہر نکال کر کاٹ دینا, اس لیے کہ وہ اس زبان سے ابو بکر اور عمر کی تعریف کرتا اور مجھے ابو بکر اور عمر پسند نہیں ہے. اب غلام اپنے مالک کی بات کو مان لیتے. رات کا وقت ہوتا, علامہ یافی یمنی رحمت اللہ علیہ وہ آگے بڑھتے اور وہ اس مالک کے گھر پر جاتے. جب اس مالک کے گھر کے اندر داخل ہوتے, پہلے سے ان کا پروگرام بنا ہوا, پہلے سے پلاننگ ہوئی. اب جیسے ہی اندر داخل ہوتے, غلام ان کو پکڑتے, ان کی زبان کو باہر نکالتے اور زبان کو کاٹ دیتے. جب زبان ان کی کاٹ دی جاتی ہے تو ان کے ہاتھ میں مالک وہ زبان دیتا اور کہتا ہے تو ابو بکر اور عمر کی تعریف کرتا تھا, جا ان کو کہہ دے وہ تیری زبان کو چھوڑ دیں گے. اب علامہ یافی یمنی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں زبان کٹی ہوئی, منہ سے خون نکلنا, اسی حال میں گھر سے نکلتے. تاریخ میں لکھا ہے رات کا وقت ہوتا ہے, رسول کی قبر کے پاس پہنچتے ہیں اور جا کر رسول کو کہتے ہیں رسول میں تیرے سامنے شکایت لے کر آیا, میں نے تیرے 2 دوستوں کی تعریف کی جس کی تعریف تو بھی دنیا میں کرتا تھا, میں نے تیرے 2 دوستوں کی قربانیاں بتائی جن کی قربانیاں تو بھی دنیا میں بتایا کرتا تھا. اب میں تجھے کہتا ہوں کہ تو اللہ سے یہ دعا مانگ, اللہ سے میرے لیے سفارش کر کہ زبان جو میری کٹی ہوئی زبان واپس میرے منہ کے اندر داخل ہو جائے. لکھا ہے کتاب کے اندر کہ علامہ یافی رحمت اللہ علیہ دعا مانگتے مانگتے وہی نیند آتی ہے, سو جاتے ہیں. صبح کی اذان ہوتی ہے, کان میں آواز آتی ہے تو بیدار ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ زبان ان کے اندر موجود آتی ہے, دیکھتے ہیں کہ زبان ان کے اندر موجود ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ بس وہ تو اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرتے, خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاتے اور چلے جاتے. جب دوسرا سال ہوتا ہے اسی طریقے سے آتے ہیں اور اسی طرح اللہ کے رسول کی خبر کے سامنے درود و سلام پڑھتے اور اس کے بعد ابو بکر کے بارے میں جو اشعار ہوتے, اب تو عجیب و غریب اشعار ہوتے, پورے وہاں کھڑے ہونے والے لوگوں کے دل کپا دیتے. ابو بکر کے متعلق اشعار پڑھتے, عمر فاروق کے متعلق اشعار پڑھتے. روایت کے اندر اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک جوان آدمی دوڑتا ہوا آتا اور آ کر ایک پتہ دیتا اور کہتا ہے کہ رات کو میرے گھر پر آپ کو دعوت ہے, آپ میرے گھر پر آ جائیے. علامہ یافی کے بارے میں لکھا جب وہ جوان لڑکا آ کر پتہ دیتا ہے ان کو فوراً خیال آتا ہے کہ گزشتہ سال بھی ایسا ہی ہوا تھا, ایک پتہ میرے ہاتھ میں آیا تھا, میں گیا تھا, میری زبان کاٹ دی گئی تھی. تو تھوڑا ہچکچاتے, لیکن وہ جوان بہت اصرار کرتا ہے تو کہتے ٹھیک ہے میں تیری دعوت پر پہنچ جاؤں گا. اللہ پر بھروسہ کر کے علامہ یافی رحمت اللہ علیہ رات کا وقت ہوتا, وہ پتہ تلاش کرتے ہوئے اس جوان کے گھر میں داخل ہوتے. جیسے گھر میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں غلاموں کی ایک بڑی جماعت ہے اور عالی شان دسترخوان بچھایا گیا ہے اور لوگ ان کی آؤ بھگت کرتے ہیں اور قسم کے کھانے رکھے ہوئے. اب علامہ یافی اللہ والے تھے, جتنا کھانا ہوتا تھوڑا بہت کھا لیتے, اس کے بعد اپنے ہاتھ کو دھو لیتے. وہ جوان ان کے پاس آتا اور کہتا آپ کھانے سے فارغ ہو گئے تو مجھے آپ کو صرف ایک بات بتانی ہے. علامہ یافی کہتے مجھے وہ بات بتا دو. وہ جوان ان کو کہتے میرے ساتھ ایک کمرے میں چلو. ایک کمرے میں لے جاتے, دیکھتے ہیں کہ کمرے کے اندر ایک پنجرا رکھا ہوا اور اس کے اندر ایک بندر بنا ہوا ہے. اس پنجرے کے اندر ایک بندر ہے. علامہ یافی پوچھتے ہیں کہ تم نے اس بندر کو پنجرے کے اندر کیوں پالا ہے؟ تو وہ کہنے لگتا کہ یہ بندر نہیں, یہ حقیقت میں میرا وہ باپ ہے جو گزشتہ سال تمہاری زبان کو کاٹ دیا تھا. اللہ نے چونکہ ابو بکر کی مخالفت کیا, عمر کی مخالفت کیا, اللہ نے کہا تو میرے نبی کے دوستوں کی مخالفت کرتا تو تجھے انسان بن کر اس دنیا میں رہنے کا حق ہی نہیں ہے. میرے بھائیو سوچو, علامہ یافی رحمت اللہ علیہ کی اس واقعے کو نقل کیا ہے شاہ وسیع اللہ رحمت اللہ علیہ نے, اور اس کے بعد بڑی عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ جس نے ابو بکر کی توہین کر دی, جس نے عمر کی توہین کر دی, خدا نے اس کو کہہ دیا تو انسان بن کر اس دھرتی پر نہیں رہ سکتا, تجھے بندر کی شکل میں رہنا پڑے گا. جو خلیفہ رسول کی توہین کرتا وہ انسان نہیں بن سکتا. تو سوچو جو رسول کی توہین کرے گا اس کا کیا انجام ہوگا. اور میرے بھائیوں, آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہمارے سامنے ہے, ہم اس کی کوشش کریں کہ ہمارے ہاتھوں سے نبی کی شریعت کی توہین نہ ہونے پاوے. میرے بھائیوں, نبی کی شریعت کی توہین ہم سے نہ ہونے پاوے. ہم شریعت کو ایسے مضبوطی کے ساتھ تھامیں کہ کوئی آدمی
آدمی ہمارے اسلام کی مذاق اڑا نہ سکے، کوئی ہمارے سامنے اسلام کے خلاف آواز اٹھا نہ سکے۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسلام کے واسطے اپنے آپ کو تیار کریں، اپنے مال کے اعتبار سے تیار کریں، اپنی جان کے اعتبار سے تیار کریں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ صحابہ کرام کو بہت اونچا مرتبہ ملا، بہت اونچا مرتبہ ملا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ صحابہ کرام کو اتنا اونچا مرتبہ کیوں ملا؟ حسن بصری نے بڑا پیارا جواب، صحابہ کو اتنا اونچا مرتبہ اس لیے ملا لأنہم یرون فی انفسہم ولا یرون فی غیرہم۔ صحابہ کو اونچا مرتبہ اس لیے ملا کہ اپنے گناہوں کی فکر میں رہا کرتے اور سامنے والا گناہ کرتا تو اس کے گناہ کو چھپا دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا، اپنے گناہ کی فکر میں رہتے، اور کوئی مسلمان بھائی گناہ کر لیتا، معلوم ہو جاتا، اس کے گناہ پر پردہ ڈالتے۔ آپ کو معلوم ہوگا ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کے رسول موت کا تذکرہ کر رہے، قیامت کا تذکرہ ہو رہا، آخرت کا تذکرہ ہو رہا۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہمارے بدن کا بار بار کھڑا ہوتا، ایسا معلوم ہوتا ہمارے سر کے اوپر پرندہ رکھ دیا گیا۔ حضرت حنظلہ فرماتے پورا مجمع روتا، لیکن حضرت حنظلہ فرماتے جب اللہ کے رسول کی مجلس ختم ہو جاتی، صحابہ کرام چلے جاتے، حنظلہ فرماتے میں بھی اپنے گھر چلا جاتا، اور جب گھر جاتا اور گھر والوں کے ساتھ میں بات چیت کو شروع کر دیتا تو میرے دل میں خیال آتا۔ حنظلہ فرماتے میرے دل میں خیال آتا کہ ابھی تو رسول کی مجلس میں تھا تو وہاں تیرے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، اب تو گھر میں آ گیا تو گھر والوں کے ساتھ ہنس کر باتیں کرتا۔ حنظلہ فرماتے یہ خیال میرے دل میں آیا کہ حضرت حنظلہ گھر سے نکلے اور یہ جملہ کہتے ہوئے نکلے، نافقت یا حنظلہ، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں اس روایت کو سوچو، حضرت حنظلہ کہہ رہے نافقت یا حنظلہ، اے حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں بتاؤ حنظلہ نے کس کو منافق کہا؟ حنظلہ نے کس کے اوپر انگلی اٹھائی؟ حنظلہ نے اگر انگلی اٹھائی تو اپنی ذات کے اوپر انگلی اٹھائی، اور آج ہماری انگلی اٹھتی ہے تو سارے مسلمانوں کی طرف ہماری انگلیاں ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں روایت میں ابو بکر جیسا صحابی ملتا تو ابو بکر پوچھتے حنظلہ کیا ہو گیا، تم تو مسلمان ہو، تم منافق نہیں ہو، تم کیوں روتے ہو؟ تو حضرت حنظلہ اپنا واقعہ سناتے کہ ابو بکر کیا بتاؤ، رسول کی مجلس میں بیٹھتا ہوں رونا آتا ہے، گھر جاتا ہوں تو پھر ہنسی آ جاتی ہے۔ ابو بکر فرماتے حنظلہ میرا بھی یہ حال ہے، اگر تم منافق ہو گیا تو میں بھی منافق ہو گیا۔ میرے بھائیوں کیا عجیب و غریب صحابہ کی زندگی تھی کہ جب بھی انگلی اٹھی ہے اپنے نفس کی طرف اٹھی، اور یہی وہ حنظلہ تھے، یہی وہ حنظلہ تھے کہ انہوں نے اسلام کے واسطے ایسی بڑی قربانی پیش کی ہے کہ اللہ کے رسول فرمایا کرتے تھے حنظلہ نے وہ قربانی پیش کی ہے کہ اگر سارے فرشتے مل کر حنظلہ کا مقابلہ کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ سارے فرشتوں کی عبادت ایک طرف اور حنظلہ کی قربانی ایک طرف، اللہ کے رسول فرماتے حنظلہ کی قربانی آگے بڑھ جائے گی۔ روایت میں ہے کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جب شادی ہوئی پہلی رات ہے، حضرت حنظلہ اپنی بیوی کے ساتھ بستر پر ہے۔ ہر جوان سمجھ سکتا ہے، ہر آدمی سمجھ سکتا ہے کہ وہ اپنی پہلی رات کو کتنی قیمتی سمجھتا، اور پہلی رات کو وہ نہ جانے کیا سمجھتا۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی رات ہے، اپنی بیوی کے ساتھ ہے، نئی نویلی دلہن کے ساتھ ہے، اور روایت کے اندر ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہے، کان میں آواز آتی ہے کہ احد کے میدان میں صحابہ پہنچ رہے، نبی پہنچ رہے، صحابہ کو اعلان ہوتا ہے جس سے ہو سکے وہ احد کے میدان کے اندر آ جائے۔ روایت میں ہے کہ حنظلہ کے کان میں آواز آتی کہ میرا نبی بھی میدان جہاد میں جاتا۔ حضرت حنظلہ تلوار اٹھاتے ہیں اور میدان کی طرف نکل جاتے، یاد بھی نہیں رہتا کہ ان کو غسل کرنے کی ضرورت ہے، یہ بھی خیال نہیں رہتا کہ مجھے غسل کی حاجت ہے، مجھے غسل کرنا ہے، بس تلوار ہاتھ میں لیتے میدان جہاد کی طرف چلے جاتے۔ روایت کے اندر ہے احد کے میدان میں وہ حنظلہ تھے جو بڑے مقابلے کے ساتھ، بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کرتے، یہاں تک کہ آخر میں جام شہادت نوش کر لیتے، خدا کے راستے میں شہید ہو جاتے۔ مجھے اصل بات بتانی، جب بندہ قربانی دیتا ہے خدا کے یہاں رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، جب بندہ قربانی دیتا ہے اللہ کے یہاں رحمت کے دروازے کھل جاتے۔ حضرت حنظلہ شہید ہو جاتے۔ روایت میں ہے کہ جب احد کا میدان ختم ہوتا، ایک بڑی جنگ ختم ہو جاتی، اللہ کے رسول پورے میدان کے اندر گھوم رہے، اپنے مسلمان صحابہ کرام کی لاش کو دیکھ رہے، اللہ کے رسول کے چہرے کے اوپر پریشانی ہے۔ ابو بکر پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ پریشان کیوں ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے خدا کی قسم میں نے حنظلہ کو
دیکھا تھا کہ وہ میدان میں شہید ہوا، لیکن یہاں مجھے اس کی لاش نظر نہیں آ رہی۔ اللہ کے رسول ابو بکر سے کہہ رہے ابو بکر میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا تھا کہ حنظلہ شہید ہوا، وہ اسی جگہ کے اوپر گرا تھا، لیکن آج سارے دوستوں کی لاش نظر آتی، میرے مسلمان بھائیوں کی لاش نظر آتی، لیکن حنظلہ کی لاش نظر نہیں آتی۔ روایت میں کہ ابو بکر بھی پریشان، عمر فاروق بھی پریشان، صحابہ کرام پریشان، ارے پریشان ہے کہ حنظلہ کیوں نظر نہیں آتے؟ وہ اسی میدان میں شہید ہوئے تھے، اسی جگہ شہید ہوئے تھے، پھر حنظلہ نظر کیوں نہیں آتے؟ روایت میں ہے کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے رسول کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھتی ہے، صحابہ کرام کو کہتے ہیں انظروا الی صاحبکم، آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھو، قسم خدا پاک کی، وہ سارے صحابہ بیان کرتے ہم نے جب آسمان کی طرف دیکھا ایک نورانی تختہ دیکھا، اس پر حنظلہ کی لاش تھی اور فرشتے اپنے ہاتھوں سے ان کو نہلا رہے تھے، فرشتے ان کو غسل دے رہے تھے۔ روایت کے اندر ہے اللہ کے رسول فرماتے انظروا الی صاحبکم تغفرہ الملائکہ، ارے اپنے ساتھی حنظلہ کو دیکھو، آج خدا نے وہ مقام دیا ہے کہ فرشتوں کو ڈیوٹی پر لگایا کہ میرا حنظلہ اس حال میں آیا تھا کہ غسل کی ضرورت تھی، آج دنیا والے نہیں آسمان والے میرے حنظلہ کو غسل دیں گے۔ میرے بھائیوں وہ صحابہ کرام کی کیسی عجیب و غریب قربانی تھی، اللہ ان کے نقش قدم پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خیر میں تو بات یہ کر رہا تھا کہ سارے صحابہ کرام کا مرتبہ بہت اونچا، اور یاد رکھو صحابہ کرام کے اندر سب سے اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور صحابیات کے اندر سب سے اونچا مقام جو ایک روایت کے مطابق ہے کہ سب سے اونچا مقام اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ میرے بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے جس نے اپنی زندگی میں بہت غم دیکھے، جس نے اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں اٹھائے، جس نے اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی مشقت اٹھائے۔ ایک روایت بتاؤ جس سے معلوم ہوگا کہ فاطمہ کیسے زندگی گزارا کرتی۔ روایت کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ اللہ کے رسول کو خبر ملتی ہے کہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہو چکی، اللہ کے رسول کو خبر ملتی کہ میری لاڈلی بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، فجر کی نماز کے بعد خبر ملتی ہے، اللہ کے رسول چلتے ہیں اپنے ساتھ میں ایک صحابی کو لیتے جن کا نام ہے حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اپنے ساتھ میں لیتے اور یہ کہتے ہوئے چلتے ہیں کہ چلو میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو گئی، میں عیادت کر لیتا ہوں۔ اللہ کے رسول باہر سے آواز دیتے ہیں، فاطمہ اندر سے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول اندر آ جائیے، اللہ کے رسول اندر آ جائیے۔ روایت کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں فاطمہ میرے ساتھ عمران بھی ہے تم پردہ کر لو۔ فاطمہ اندر سے کہتی ہے ابا جان ایک ہی کپڑا میرے پاس ہے، دوسرا کپڑا نہیں کہ میں اپنے چہرے کو چھپا سکوں، تم چاہو تو عمران کو باہر کھڑے رکھو، تم خود اندر آ جاؤ۔ روایت کے اندر اللہ کے رسول باہر سے اپنی چادر مبارک پھینکتے ہیں، حضرت فاطمہ اس سے اپنے چہرے کو ڈھانپتی ہے، ان کے بعد حضرت عمران اندر تشریف لاتے۔ میرے بھائیوں وہ نبی کی لاڈلی بیٹی تھی لیکن دو کپڑے نصیب نہیں ہوئے، وہ نبی کی لاڈلی بیٹی تھی۔ ایک روایت آپ کو سناؤ حضرت فاطمہ کے دل میں اللہ کے رسول کی کیسی محبت تھی، کیسی پیاری محبت تھی، خود ان کے بیٹے اس روایت کو بیان کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں 3 کھجوریں آئی۔ حضرت حسن فرماتے ایک مرتبہ ہمارے گھر میں 3 کھجوریں آئی، ایک کھجور میری والدہ نے مجھے دی، ایک کھجور میرے چھوٹے بھائی حسین کو دی۔ حضرت حسن فرماتے تیسری کھجور میری والدہ فاطمہ اپنے منہ میں ڈالنا فاطمہ کی پیشانی پر بوجھا دیا، فاطمہ کو اپنے گلے سے لگایا۔ عائشہ فرماتی ہے میں نے اکثر دیکھا کہ جس جگہ اللہ کے رسول بیٹھا کرتے تھے جب فاطمہ آتی اللہ کے رسول اٹھ جاتے اور اس جگہ پر اپنی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بٹھایا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اونچا مقام ہے، بہت اونچا مقام۔ لیکن ایک روایت میں آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر پر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ فاطمہ بھی اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول جاتے بہت دیر تک کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں، کچھ موت کے متعلق باتیں ہوتی، کچھ آخرت کے متعلق باتیں ہوتی۔ روایت میں کہ فاطمہ رونے لگتی، اللہ کے رسول رونے لگتے،
بخاری شریف کی روایت, اللہ کے رسول روتے روتے اخیر میں کہتے ہیں یا فاطمہ اعملی اعملی وانقذی نفسکی من النار لا یکفاؤکی ان اباکی نبی. اللہ کے رسول اپنی لاڈلی کو کہتے ہیں اے فاطمہ دنیا میں عمل کر لے, دنیا میں عمل کر لے, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا دے, کل قیامت کے میدان میں تو یہ کہہ کر بچ نہیں سکتی کہ میرے ابا نبی تھے. میرے بھائیو کیسا عجیب و غریب جملہ. اللہ کے رسول نے فاطمہ سے کہا کہ کل قیامت میں تم یہ کہہ کر نہیں بچ سکتی کہ تمہارے ابا نبی تھے. میرے بھائیو سوچو, تھوڑی دیر کے لیے سوچو, اللہ کے رسول نے جملہ اپنی فاطمہ کو نہیں کہا بلکہ قیامت تک آنے والے مردوں کو کہا, قیامت تک آنے والی عورتوں کو کہا کہ عمل کر لو, کل قیامت کے میدان میں رشتے داری کام آنے والی نہیں. میرے بھائیو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اور بھی عجیب و غریب باتیں آتے, لیکن میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے صرف آپ کے سامنے اب وہ چیز میں بتانا چاہتا ہوں جو ہم سب کے لیے کام کی چیز ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کس طرح ہوئی, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دنیا کو کس طرح چھوڑا. آپ کو معلوم ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ٹھیک 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوا. اور یہ روایت بھی میں آپ کو بتاؤں, حضرت عائشہ فرماتی کہ ایک مرتبہ ہم ساری بیویاں بیٹھی ہوئی تھی, اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہوئے تھے کہ تھوڑی دیر میں فاطمہ آتی ہے. اللہ کے رسول فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے ہیں, فاطمہ رونے لگتی ہے. اللہ کے رسول پھر فاطمہ کے کان میں کوئی بات کہتے, فاطمہ ہنسنے لگتی ہے. عائشہ فرماتی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ پہلے فاطمہ رو پڑی, پھر اللہ کے رسول نے کیا بات کہی کہ فاطمہ ہنس پڑی. حضرت عائشہ فرماتی میں نے پوچھا تو فاطمہ نے مجھ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے میرے کان میں یہ کہا تھا کہ بیٹی کچھ دن کے اندر میں تمہیں تنہا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا, کچھ دن میں تمہیں اکیلا چھوڑ کر دنیا سے چلا جاؤں گا. فاطمہ فرماتی اس پر مجھے رونا آ گیا اور ہنسنا اس پر آیا کہ اللہ کے رسول نے کہا بیٹی فکر مت کرنا, کچھ ہی دن کے بعد تو میرے پاس واپس پہنچنے والی ہے, کچھ ہی دن کے بعد تیری اور میری ملاقات پھر ہونے والی. اس پر مجھے ہنسنا آیا. یہی بات میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ کی وفات ہوئی اور وفات کا منظر بڑا عجیب و غریب ہے. میرے بھائیو اللہ سننے سے زیادہ ایک ایک بات ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ فجر کا وقت تھا, وہ دن تھا جو غم سے بھرا ہوا دن تھا, وہ فجر کا وقت تھا. حضرت فاطمہ نے روزہ رکھا, فجر کی نماز پڑھی. فجر کی نماز پڑھنے کے بعد ایک عجیب و غریب حال ہے, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے گھر میں ہے, چکی کو پیس رہی ہے, قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے. روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں تشریف لاتے. حضرت علی نماز پڑھ کے گھر میں آتے تو گھر کا ماحول عجیب و غریب دیکھتے ہیں. آج علی کو معلوم ہے کہ آج فاطمہ نے روزہ رکھا ہے. حضرت علی دیکھ کر حیران ہو جاتے کہ فاطمہ نے آج روزہ رکھا اور کہیں پر پانی گرم ہو رہا, کہیں پر کپڑے دھونے کے لیے تیار کیے جا رہے, کہیں چکی پیسی جا رہی اور حضرت فاطمہ رو رہی. حضرت علی آگے بڑھتے اپنی بیوی فاطمہ سے کہتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا, کبھی تم نے ایسا نہیں کیا کہ آج صبح ہی صبح تم نے چکی پیسنا شروع کیا, صبح ہی صبح تم نے پانی گرم کرنا شروع کیا, صبح ہی صبح تم نے کپڑے دھونے شروع کیے, میری سمجھ میں نہیں آتا. روایت میں ہے کہ فاطمہ رونے لگتی ہے. حضرت فاطمہ رونے لگتی. حضرت علی بار بار پوچھتے ہیں کہ فاطمہ میری سمجھ میں نہیں آتا, آج تم روزے سے ہو, تھوڑا بہت آرام کر لیتی, لیکن تم یہ کیا کر رہی ہو؟ یہ صبح کا وقت ہے اور تم چکی بھی پیس رہی, کپڑے بھی دھونے کے لیے تیار, پانی بھی گرم ہو رہا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار پوچھتے, فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی, فاطمہ رونے لگتی. جب حضرت علی بہت پوچھتے ہیں تو فاطمہ دھاڑے مار کر روتی اور کہتی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا, رات کو خواب میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کسی چیز کو تلاش کر رہے, اللہ کے رسول کوئی چیز ڈھونڈ رہے. فاطمہ فرماتی ہے خواب میں نے میرے والد کو دیکھا, وہ کسی چیز کو ڈھونڈتے ہیں, تو میں نے پوچھا کہ اللہ کے رسول اے میرے والد تم کیا تلاش کرتے ہو؟ تو میرے والد نے کہا کہ بیٹی میں تجھے ہی تلاش کر رہا ہوں, بیٹی میں تمہیں ہی ڈھونڈ رہا ہوں. روایت کے اندر ہے حضرت فاطمہ فرماتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا, بیٹی تم سحری مدینے میں کرنا, افطار تم میرے دسترخوان پر کر لینا.
شہری تم مدینے میں کرنا، افطار میرے دسترخوان پر کر لینا۔ روایت میں علی جب یہ بات سنتے ہیں، جانتے ہیں کہ نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، نبی جب خواب میں آتا ہے اس کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہوتی۔ وہ جب زندہ تھا تب بھی ہر بات سچی کہی، وہ جب دنیا سے چلا گیا خواب سے ہر بات سچی کہتا۔ حضرت علی رونے لگتے، فاطمہ سے کہتے فاطمہ ایسا مت کہو، فاطمہ یہ مت کہو، ابھی تو رسول کا غم ہلکا نہیں ہوا، ہم تمہارے غم کو کیسے برداشت کریں گے؟ ابھی تمہارے والد کا غم ہمارے دل سے نکلا نہیں، تم اتنا بڑا دھوکہ دے کر چلی جاؤ گی، تم دنیا سے چلی جاؤ گی، تمہارا غم کیسے برداشت کروں گا؟ روایت میں ہے فاطمہ ایک ہی جواب دیتی ہے، اے میرے شوہر، اے علی، جیسے میرے والد کی وفات پر صبر کیا تھا میری وفات کے اوپر بھی صبر کر لینا، میرے انتقال پر بھی صبر کر لینا۔ روایت میں ہے کہ علی اور فاطمہ کے درمیان یہ باتیں چل رہی، فاطمہ رو رہی، علی رو رہے کہ وہ دونوں معصوم بچے گھر کے اندر آتے جنہیں حسن اور حسین کہا جاتا۔ روایت میں ہے کہ حسن اور حسین جب گھر میں داخل ہوتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ماں بھی آج رو رہی، آج باپ بھی رو رہا ہے، وہ حسن اور حسین رونے لگتے تو فاطمہ کہتی ہے میرے بیٹے تم یہاں کھڑے ہو کر رو مت، تم میرے والد کی قبر پر چلے جاؤ، وہاں جا کر تھوڑی دیر کھڑے ہو جاؤ۔ وہ دونوں حسن اور حسین اپنی ماں کا حکم مان کر وہ معصوم بچے اپنے نانا کی قبر پر جاتے، رسول کی قبر کے اوپر پہنچتے۔ تاریخ میں لکھا ہے رسول کی قبر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسو، اے حسن اور حسین، آج اپنی ماں کے پاس کھڑے رہو، میرے پاس تو کل بھی کھڑے ہو سکتے ہو لیکن کل تمہاری ماں تم سے جدا ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں سوچو وہ کیسا وقت ہوگا۔ حسن اور حسین کو یہ آواز آتی ہے کہ میری ماں ہم سے جدا ہونے والی، وہ حسن اور حسین تڑپتے ہوئے وہاں سے نکلتے، گھر میں آتے تو وہی منظر دیکھتے ہیں کہ علی رو رہے، فاطمہ رو رہی، وہ دونوں معصوم بچے بھی اب بلبلانے لگتے۔ اس وقت حضرت فاطمہ دونوں بچوں کو گلے لگاتی ہے، وہ ماں تھی جس نے اپنے بچے کا حق ادا کیا، اپنے بچوں کو گلے لگاتی، آنسو کو صاف کرتی اور کہتی ہے بچے تم زندگی میں رہنا ایک ہی کام کرنا، خدا اور رسول کا قانون کبھی مت توڑنا، تم زندگی میں رہنا جیسے بھی رہو مگر اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون کو مت توڑنا۔ روایت میں ہے اب حضرت فاطمہ کو بخار تیزی کے ساتھ چڑھنے لگتا، جب بخار تیزی کے ساتھ چڑھتا حضرت فاطمہ لیٹ جاتی ہے اور اپنے شوہر کو قریب کرتی، علی کو قریب کرتی ہے، حسن اور حسین اپنے دونوں بچوں کو قریب کرتی ہے اور علی کو کہتی ہے کہ میں تیرے سامنے 3 وصیت کروں۔ بھائیوں کان کھول کر سنے، وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی کی وصیت ہے، 3 وصیت کرتی ہے۔ سب سے پہلے وصیت کرتی اپنے شوہر علی سے کہتی ہے کہ زندگی میں جب سے میرے تمہارے ساتھ نکاح ہوئے، فاطمہ کہتی ہے کہ علی جب سے میرے اور تمہارے نکاح ہوئے معلوم نہیں میری وجہ سے تم کو کتنی وقت تکلیف پہنچی ہوگی۔ میرے بھائیوں اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی اپنے شوہر سے معافی مانگتی ہے، علی سے معافی مانگتی ہے کہ علی جب سے میں تمہارے نکاح میں آئی معلوم نہیں نہ جانے میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہوگا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف اٹھانی پڑی ہوگی۔ حضرت فاطمہ کہتی علی میری موت سے پہلے تو مجھے معاف کر دے، فاطمہ کہتی علی موت سے پہلے مجھے معاف کر دے۔ روایت کے اندر ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتے اور کہتے ہیں یا فاطمہ انا رجل معصور، کہتے ہیں فاطمہ تو مجھ سے معافی مت مانگ، معافی میں مانگوں گا، جب سے تو میرے نکاح میں آئی تجھے 2 وقت کی روٹی کھلا نہ سکا، جب سے تو میرے نکاح میں آئی تجھے 2 وقت کی روٹی نہ دے سکا، تو مجھے معاف کر دے۔ روایت کے اندر ہے فاطمہ کہتی دوسری وصیت شروع کرتی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ دیکھو میرے پاس تمہارا جتنے چاہے نکاح کر لینا، تمہارا جس عورت سے ارادہ ہو جائے نکاح کر لینا، اس کے ساتھ رہنا، لیکن اپنے شوہر سے اپنے معصوم بچوں کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ دیکھو تم کسی کے ساتھ بھی نکاح کر دینا لیکن میرے بیٹے حسن اور حسین کی نگرانی کرنا، جب یہ بالغ ہو جائے، جب یہ سمجھدار ہو جائے، ان میں عقل آ جائے، پھر ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ یہ دوسری وصیت تھی۔ اور تیسری وصیت میرے بھائیوں ہمارے بدن کے بال کو کھڑے کرنے والی وصیت حضرت فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ شوہر جب میرا انتقال ہو جائے، علی جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ حضرت فاطمہ فرماتی میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، تو علی تم ہی میرے جنازے کی نماز پڑھنا، تم ہی جا کر مجھے دفن کر دینا، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب فاطمہ یہ وصیت کرتی ہے علی اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور حضرت علی کہتے فاطمہ تم اللہ کے رسول کی بیٹی ہو، تمہارا جب انتقال ہوگا میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں انصار کو بلاؤں گا، پورے مدینے میں اعلان کروں گا، سارے لوگ
تمہارے جنازے میں شریک ہوں گے. فاطمہ کہتی ہے نہیں علی، میرے جنازے میں کسی کو نہ بلانا، اس لیے کہ جس وقت میں زندہ تھی اس وقت کسی نے میرے بدن کو دیکھا نہیں. میں چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی کوئی میرے بدن کو نہ دیکھے. میرے بھائیوں کیسا فاطمہ کا جذبہ. فرماتی جب زندہ تھی کسی مرد نے میری بدن کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، میرے جسم کی طرف نگاہ نہ اٹھائی. فاطمہ کہتی میں چاہتی ہوں دنیا سے چلی جاؤ پھر بھی کوئی میری طرف نگاہ نہ اٹھائے. روایت میں ہے فاطمہ کلمہ پڑھتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتی. لکھا ہے تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو جاتا، وہ جنازہ جب گھر سے اٹھنے والا ہوتا، اب 3 آدمی موجود ہے. جنازے کو کندھا دینے کے لیے ایک علی کا کندھا ہے، ایک حسن کا کندھا ہے، ایک حسین کا کندھا ہے. روایت کے اندر ہے کہ ایک صحابی جن کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت ابو ذر غفاری، وہ کسی طرح وہاں پر پہنچ جاتے. حضرت علی فرماتے خدا نے تجھے اس لیے بھیجا ہے، آج رسول کی بیٹی کا جنازہ ایک کندھا تیرے بھی کندھے پر ہوگا. روایت میں وہ جب جنازہ اٹھتا ہے تو آگے کی طرف میں علی اور حسن ہے اور پیچھے کی طرف میں حسین اور ابو ذر ہے. یہ جنازہ جب اٹھتا مدینے والوں کو معلوم پڑتا، گھر گھر خبر آتی، پورے مدینے میں رونا شروع ہوتا. روایت کے اندر لکھا ہے کہ جب فاطمہ کا جنازہ بڑھتا ہے پورے مدینے میں رونے کی آواز آتی. وہ قبر کھودی جاتی ہے جہاں اب فاطمہ کو دفن کرنا ہے. تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ کو دفن کرنے کا وقت آتا، وہ صحابی جو ابو ذر غفاری ہے وہاں موجود ہے. یہ اللہ کے رسول کے بڑے عاشق تھے، یہ اللہ کے رسول کے بڑے شہیدے تھے. آج انہوں نے 6 مہینہ پہلے انہوں نے رسول کو دفن کیا تھا، آج 6 مہینے کے بعد رسول کی بیٹی کو دفن کرنے جاتے ہیں. ابو ذر سے برداشت نہیں ہوتا. جب فاطمہ کا جنازہ قبر میں رکھنے جاتے تو ابو ذر زور سے آواز نکالتے اور قبر سے کہتے ہیں یا قبر اتدری من الذی جئنا بها الیک هذه بنت رسول اللہ هذه زوجة علی هذه ام الحسنین. حضرت ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں اے قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے. ابو ذر غفاری قبر سے کہتے ہیں قبر تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے. ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ اللہ کے رسول کی لاڈلی بیٹی ہے. ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ علی کی بیوی ہے. ہم جس کا جنازہ لے کر آئے وہ حسن اور حسین کی پیاری ماں ہے. روایت کے اندر ہے فاطمہ کو قبر میں رکھا گیا. ابو ذر یہ جملے کہتے ہیں قبر کے اندر سے آواز آتی ہے یا ابا ذر ھذا لیس بیت نسب ولا حسب. اندر سے آواز آتی اے ابو ذر یہاں خاندان مت گناؤ، یہ قبر ہے، یہاں رشتہ داری مت گناؤ، یہاں باپ اور بیٹے کا نام مت لو، یہاں شوہر کا نام مت لو، یہاں تو یہ بتاؤ کتنا ایمان لے کر میرے پاس آئے. میرے بھائیوں سوچو یہ جو قبر سے آواز آئی تھی یہ فاطمہ کے لیے نہیں آئی. فاطمہ تو خدا کی وہ پیاری بندی تھی، وہ لاڈلی تھی کہ رسول کہتے تھے شہری مدینے میں ہوگی تو انتظار میرے دسترخوان پر ہوگا. میرے بھائیوں جو آواز نکلی تھی وہ اس فاطمہ کے لیے نہیں، وہ ہماری عورتوں کے لیے نکلی، وہ ہمارے مردوں کے لیے نکلی. میرے بھائیوں یہ اجمال جو دولت، یہ بنگلے، یہ گاڑی جو خدا نے دی ہے ہمارے قبر کے اندر ہمارے ساتھ کچھ نہیں آئے گا. وہاں پہ ایک ہی آواز آئے گی کہ تو تیرے مال کو مت گنا، تو تیرے خاندان کو مت گنا، تو تیری اولاد کو مت گنا. یہاں تو یہ بتا تو رسول کی کتنی مان کر آیا ہے. میرے بھائیو اللہ ہم سب کو عاشق رسول بنائے، اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی سچی اور پکی محبت پیدا فرمائے. میرے بھائیو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، وہی راستہ ہے جس پر فاطمہ چلی، وہی راستہ ہے جس پر حسن چلے، وہی راستہ ہے جس پر حسین چلے اور وہی راستہ ہے جس کے اوپر صحابہ چلے. میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو اس راستے پر آ جاؤ، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہے اس راستے پر آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے. میرے بھائیوں آج ان واقعات کو سن کر اب ہمارے دل کے اندر وہ جذبے اٹھنا چاہیے. میرے بھائیوں اب تو اپنے دل کو جگاؤ. کب تک ہم غفلت میں پڑے رہیں گے؟ قرآن کریم کی اس آیت کو سوچو جس میں اللہ کہتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. قرآن کریم کہتا ابھی بھی ہے مسلمان وقت نہیں آیا کہ تو اپنے دل کو بیدار کرے. آج تو اپنے دل میں خدا کی محبت کو پیدا کرے. میرے بھائیوں اس کا ارادہ کرو. ہمارے گھر میں جتنی خراب چیزیں ہیں، جتنی خرافات والی چیزیں ہیں، میرے بھائیوں ارادہ کرو ہم سب اس کو نکال دیں گے. میرے بھائیوں ارادہ کرو اللہ ہم سب کو سچا اور پکا
بنا دے وے. اللہ ہم سب کے دل میں رسول کی محبت پیدا فرمائے, اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے تڑپا, اس رسول کی محبت پیدا فرمائے جو امت کے واسطے بل بلایا, اس رسول کی محبت اللہ ہمارے دل میں پیدا فرمائے جس نے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے. میرے بھائیوں, وہ رسول جو چاہتا تھا اس کی شریعت پر آ جاؤ. کامیابی کا ایک ہی راستہ, اور ارادہ کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے. میرے بھائیوں, جو گناہ کی ہمارے اندر عادت ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ کون کون سے گناہ کی اس کے اندر عادت ہے. دیکھو رمضان کا مبارک مہینہ ہے, اس میں ارادہ کر لو کہ اللہ جو گناہ میں کرتا تھا اب سے توبہ کرتا ہوں. میرے بھائیوں, پکی سچی توبہ کر لو. مولانا جلال الدین رومی نے کتنا پیارا جملہ لکھا, اللہ کی طرف سے روزانہ آواز آتی ہے, 100 بار توبہ شکستی, باز آ. اللہ کی طرف سے روز آواز آتی, اے میرا بندہ, اگر 100 مرتبہ بھی تو نے میری توبہ کو توڑا ہے, آجا, میں میری رحمت کے دروازے تیرے اوپر کھول دوں گا. میرے بھائیوں, اس کریم ذات کے کریم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں, اس کے رحیم ہونے کا کوئی ٹھکانہ نہیں. وہ اللہ بڑا غنی ہے, بڑا غیور ہے. میرے بھائیوں, ایک مرتبہ توبہ کر لو, خدا سے معافی مانگ لو. دیکھو مسلمان ہے, گناہ ہو جاتا ہے, لیکن ارادہ کرو کہ اب سے ہم ہماری زندگی سے گناہوں کو بدل کر دیں گے. میرے بھائیوں, ارادہ کرو. میرے بھائیوں, ارادہ کرو اللہ ہم سب سے گناہوں کو چھڑا دے. اور میرے بھائیوں, ارادہ کرو, ہمارے رسول کے لیے ہزاروں نے نہ جانے کتنی جانیں دی, وہ حنظلہ نے نہ جانے کیسی اپنی راتیں قربان کی. میرے بھائیوں, ایک ارادہ کرو کہ اب ہماری شکل بھی رسول کی طرح بن جائے. میرے بھائیوں, روز کہا جاتا, روز ہم سنتے ہیں, حدیث کے اندر آتا ہے, عن علم ہی بما عمل, کہ قیامت میں پوچھا جائے گا. یہ 5واں سوال اللہ کی طرف سے ہوگا, عن علم ہی بما عمل. اے میرے بندے بتا, تجھے جو کچھ معلوم تھا اس پر تو نے کتنا عمل کیا اور کتنا چھوڑا. میرے بھائیو, آج تو اللہ کا کرم ہے, ہم سے جان نہیں مانگی گئی, ہم سے پورا کام نہیں لٹانے کو کہا گیا. میرے بھائیو, صرف اتنا کہا گیا, اپنی زندگی ایسی بنا دے جیسے نبی کی تھی, اپنا چہرہ ایسا بنا دے جیسے نبی کا چہرہ تھا. میرے بھائیو, اللہ کی طرف سے یہ رحمت کی کرنیں ہیں کہ نبی کا چہرہ بنا دو, خدا ہماری سیرت بھی بنا دے گا. میرے بھائیو, ارادہ کرو صورت بنانے کا, انشاءاللہ خدا ہماری سیرت بنائے گا. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دعا کر لیجیے. اللہم للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل ولم یکفره. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ألف لام ميم, الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم انك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. 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 اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم بارك لنا في الموت وفيما بعد الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم أعنا على غمرات الموت وسكرات الموت. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. خلال العالمين تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا, تو بڑا رحمان ہے. اے اللہ تو بڑا رحیم ہے. اے اللہ معاف فرما دے مولا. مولا معاف فرما دے. رمضان کا مبارک مہینہ ہے. اے اللہ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے مولا. اس عشرے میں تو جہنم سے نہ جانے کتنوں کو عذاب کرے گا. اے اللہ اس عشرے میں نہ جانے تو کتنوں سے سختی کو معاف کر دے گا. نہ جانے کتنوں سے تو عذاب کو معاف کر دے گا. اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے.
اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما دے، اے کریم آقا معاف فرما دے، اے اللہ تو بڑا کریم ہے مولا، بڑا رحیم ہے مولا، اے اللہ وہ صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے مولا، وہ صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، اے اللہ وہ کیسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنی جان اور مال سب کچھ تیرے واسطے قربان کر دیا مولا، اپنی جان مال سب کچھ قربان کر دیا، اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے مولا، معاف فرما دے اللہ، یہ آخری آخرہ چلتا ہے مولا، معاف فرما دے، اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا، اب تو تیرے نبی کی محبت دل میں ڈال دے مولا، اب تیرے نبی کا پیار دل میں ڈال دے مولا، وہ تیرا نبی کتنا پیارا نبی تھا مولا، ہمیں اتنا پیارا نبی ملا لیکن مولا ہم نے قدر نہیں کی مولا، ہمیں تو اتنا پیارا خدا ملا لیکن ہم نے تیری بھی قدر نہیں کی مولا، ہمیں جتنا پیارا نبی ملا مولا کسی کو نہیں ملا، اے اللہ بہت سے انبیاء دنیا میں آئے مولا، بہت سے اولیاء دنیا میں آئے، بہت سے پیغمبر دنیا میں آئے، لیکن مولا جو نبی تو نے ہمیں دیا مولا اس سے بڑھ کر کوئی نبی نہیں ہو سکتا مولا، اس سے بڑھ کر کوئی پیغمبر نہیں ہو سکتا، اس سے بڑھ کر کوئی رسول نہیں ہو سکتا مولا، کیسا لاڈلا نبی ہمیں ملا، کیسا پیارا نبی ہمیں ملا مولا، وہ ایسا نبی تھا جو ہمارے واسطے تڑپا کرتا تھا مولا، ہمارے واسطے رویا کرتا تھا، اے اللہ اس نبی کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اس نبی کے صدقے میں اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کو معاف فرما، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے مولا، ہم نے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں بھی سنا جس بیٹی نے اپنی پوری زندگی نبی کے راستے پر قربان کر دی مولا، وہ کیسی پیاری بیٹی تھی مولا، جس نے اپنے باپ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نبی کو راضی کرنے کے لیے پوری دنیا کو ٹھوکر مانگی، اے اللہ وہ کیسی تیری لاڈلی بندی تھی، اے اللہ اس لاڈلی بندی کے، اے اللہ اس لاڈلی بندی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ معلوم نہیں کس گلی میں ہماری شام ہو جائے مولا، معلوم نہیں کس وقت ہماری موت آ جائے، اے اللہ جب بھی ہماری موت آئے ہم سب کو کلمہ نصیب کر دینا مولا، کلمہ نصیب کر دینا، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ کلمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت میں خیر مقدر فرما، اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما، مہربانی کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے کریم آقا ہماری اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ہم میں جو بیمار ہے ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما، اے اللہ ہم نے جو مقروض ہے غیبی مدد سے ان کے قرضے کی ادائیگی کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم نے جو بے اولاد ہے ان کو صالح اولاد نصیب فرما، اے اللہ ہم نے جو اولاد والے ان کو اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارے اولاد کو حافظ کامل بنا دے، عالم بعمل بنا دے،